نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا اس کا عنوان ہے سیرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا اسم گرامی نعمان، کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم اور سراج الامہ۔ صاحب حدائق الحنفیہ نے نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بن ثابت بن قیس بن یزد گرد بن شہریار بن پرویز بن نوشیروان۔ لیکن جمہور ائمہ اور مورخین کے نزدیک متفق علیہ سلسلہ نسب یہ ہے: نعمان بن ثابت بن زوطا نعمان بن ماہ مرزبان۔ اسم گرامی نعمان کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں: ائمہ اس پر متفق ہیں کہ آپ کا نام نعمان ہے اور اس میں ایک لطیف راز ہے۔ نعمان کی اصل خون ہے جس سے بدن کا ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض نے کہا کہ نعمان کا معنی روح ہے۔ پس امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے فقہ اسلامی کا ڈھانچہ قائم ہے اور آپ ہی فقہ یعنی تمام اسلامی احکام کے دلائل اور مشکلات کے حل کی بنیاد ہیں۔ یہ نعمان کا معنی سرخ خوشبودار گھاس ہے یا ارغوان کے رنگ کو نعمان کہتے ہیں۔ اس معنی کی روح سے امام ابو حنیفہ کی عادات مبارکہ اچھی ہوئی اور آپ کا کمال انتہا کو پہنچا۔ یا نعمان کا لفظ نعمت سے فولان کے وزن پر ہے، پس امام ابو حنیفہ مخلوق پر اللہ کی نعمت ہیں۔ آپ کی شخصیت اسم بمسمى تھی۔ کنیت ابو حنیفہ کسی صاحبزادی کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ آپ کی اولاد میں صرف ایک صاحبزادے حماد ہیں۔ یہ کنیت معنی وصفی کے لحاظ سے ہے، آپ کی صفت سے کی وجہ سے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ۔ فرما دو اللہ نے سچ کہا، تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں: آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہونے پر اتفاق ہے۔ جو حنیف کا مؤنث ہے، حنیف کا معنی ناسک یا مسلم ہے، کیونکہ حنف کا معنی مائل ہونا ہے اور مسلم دین حق کی طرف مائل ہوتا ہے، اور حنیف کا معنی یہ بھی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو حنیفہ بھی ہے۔ احباب ذی وقار، امام اعظم کی ولادت کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا 80 ہجری، دوسرا 70 ہجری، تیسرا 61 ہجری۔ جمہور ائمہ کے نزدیک قول مقبول و معروف مختار قول 80 ہجری والا ہے، جس کے قائل اسماعیل بن حماد بن ابو حنیفہ نعمان، ابو نعیم ابراہیم بن علی شیرازی، محمد بن طاہر قیسرانی، امام ابن جوزی، امام ذہبی، عبد القاہر بن ابی الوفا قرشی، ابن حجر مکی اور احمد بن محمد ہیں۔ 70 ہجری کا قول کرنے والے امام ابن حبان، ابو القاسم سمنانی، امام سمعانی بدر الدین عینی ہیں۔ 61 ہجری کا قول کرنے والے امام مزاحم ابن خلقان ہیں۔ امام اعظم کے آباء و اجداد فارسی الاصل تھے۔ ان کے وطن کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انبار کے رہنے والے تھے اور بعض کہتے ہیں بابل کے باشندے قرار دیتے ہیں۔ یہی زیادہ صحیح قول ہے کہ امام عبد الرحمن مقری فرماتے ہیں ابو حنیفہ اہل بابل سے ہیں۔ احباب ذی وقار، خطیب کی ایک روایت میں جو عمرو بن حماد سے ہے، زوطا کا وطن قابل قرار دیا گیا ہے۔ قاضی بہلول الحسان تنوخی کا قول ہے آبائی وطن کے سلسلے میں مختلف روایات کی
کی تطبیق اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ امام صاحب کے اجداد نے مختلف مقامات پر قیام کیا ہو، آخر میں بابل کو وطن بنایا، جہاں سے زوتا قبول اسلام کے بعد کوفہ منتقل ہو گئے۔ آپ کے دادا زوتا نے اسلام قبول کیا، جس کا اسلامی نام نعمان رکھا گیا۔ نعمان نے قبول اسلام کے بعد کوفہ میں سکونت اختیار کی، جو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا دارالخلافہ تھا، اور وہ کبھی کبھی بارگاہ امیر المؤمنین میں عقیدت وارادت کے ساتھ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک بار 9 روز کے موقع پر، جو ایرانیوں کا عید کا دن ہے، فلودہ بطور نذر پیش کیا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، ہمارے یہاں ہر روز 9 روز ہے۔ امام صاحب کے والد ثابت کی ولادت ہوئی تو نعمان ان کو حضرت علی کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے ثابت اور ان کی اولاد کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ مدینۃ العلم حضرت علی کی دعا ہی کا اثر ہے کہ ثابت کے گھر دنیا اسلام کے عظیم مجتہد جلیل القدر فقیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد کا بیان ہے، میں اسماعیل بن حماد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان اولاد فارس احرار ہوں۔ اللہ کی قسم ہم پر کبھی غلامی نہیں آئی۔ میرے دادا حضرت ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی۔ ان کے والد ثابت چھوٹی عمر میں حضرت علی بن ابی طالب کے پاس گئے۔ حضرت علی نے ان کے لیے اور ان کے اولاد کے لیے برکت کی دعا کی، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی دعا ہمارے حق میں قبول فرمائی۔